اولیاء کرام کی کرامات اور ان کی زندگی میں ہونے والی عبادات، اس پہ بہت روشنی ڈالی جاتی ہے اور اس کو عمومی طور پہ اجاگر کیا جاتا ہے، لیکن اولیاء کرام کا علمی مقام و مرتبہ اور ان کا تبحر علمی اور معرفت روحی، اس کے اوپر ریسرچ ورک بہت قلیل اور بہت کم کیا گیا ہے، اور یہ ہمارا علمی فقدان ہے کہ صوفیاء کرام کو ہم نے فقط عبادت گزاری اور صرف تعلق باللہ اور کرامات، ان کی روح سے ہم نے ان کو سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور اولیاء کرام کا جو تبحر علمی اور علمی معارف اور مقام اور اس کے علمی چشمے ہیں، اور اولیاء کی زندگی میں جو علم پر محنت ہے، اس گوشے سے ہم نے ان کو سمجھنا اور دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ صرف یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم خود علم سے کٹ گئے ہیں، لہٰذا ہم نے صوفیاء کو بھی علم سے کاٹ دیا ہے، اور ہم نے صرف ان کو کرامات اور عبادات کی بیس پہ جانچنا اور پرکھنا شروع کر دیا ہے۔ آج ہم حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام اور مرتبے پہ روشنی ڈالیں گے کہ آپ نے علمیت کے اعتبار سے کون سا بڑا کام کیا۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں اپنے نوجوانی کی عمر کو پہنچنے تک تمام معقولات اور منقولات، علوم ظاہری اور باطنیہ دونوں پہ مہارت تامہ حاصل کر لی، اور 16 سال آپ نے علم کی تکمیل میں صرف کیے، اور اس کے بعد آپ اپنے شیخ کی اجازت سے وہاں سے ہجرت فرما کے لاہور میں سکونت پذیر ہوئے۔ اب یہاں پہ ہم تو صرف عمومی طور پہ یہ جانتے ہیں کہ آپ ایک اللہ کے بڑے برگزیدہ ولی ہیں، اور آپ نے ساری زندگی بچپن سے لے کے اپنی عمر کے آخری حصے تک عبادت گزاری میں، ریاضت اور مجاہدہ میں گزارے ہیں، لیکن کسی کو کیا خبر کہ آپ نے اتنے سال عبادت گزاری اور ریاضت اور مجاہدہ سے قبل علم کے حصول پہ اور علم حاصل کرنے کی محنت میں صرف کی، تمام معقولات منقولات علوم ظاہریہ میں بھی تکمیل کی اور علوم باطنیہ میں بھی تکمیل کی، نہ صرف شریعت کی روح سے بلکہ تصوف اور روحانیت کی روح سے بھی آپ نے مہارت تامہ حاصل کی۔ اس کے لیے جو آپ کی کتاب ہے کشف المحجوب، وہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بعض اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد کشف المحجوب وہ واحد کتاب ہے کہ جو 7 مراتب جو اولیاء کے ہوتے ہیں، ہر ولی کو اس کے مرتبے کے مطابق اس شیخ نے کشف المحجوب سبقاً پڑھائی، تصوف اور سلوک کی روح سے۔ یعنی کشف المحجوب کے اندر وہ معارف ہیں اور وہ مغیبات پوشیدہ ہیں کہ ہر ولی نے اپنے مرتبے کے مطابق اپنے شاگرد اور خلیفہ کو کشف المحجوب اس کی حیثیت اور ظرف کے مطابق پڑھائی۔ جس ولی نے اپنے مقام کے مطابق کشف المحجوب کو پڑھا، اس نے اس کشف المحجوب سے اپنے مقام کے مطابق معنی اخذ کیا۔ جو وقت کا غوث تھا، اس نے اپنے مقام غوثیت کے مرتبے کے مطابق کشف المحجوب سے وہ معنی اخذ کیا۔ جو وقت کا قطب تھا، اس نے اپنی مقام قطبیت کے اعتبار سے اس مرتبے کے مطابق کشف المحجوب سے وہ معنی اخذ کیا۔ جو وقت کا ابدال تھا، اس نے مقام ابدال اور اس مرتبے کے مطابق کشف المحجوب سے وہ معنی اخذ کیا۔ تو صوفیاء کرام جو جس مرتبے کا ولی ہوتا تھا، وہ کشف المحجوب سے اس مرتبے کے مطابق اپنا حصہ اور معنی اخذ کرتا تھا۔ کشف المحجوب کا معارف لدنیہ میں یہ مقام ہے۔
تو صاحب کشف المحجوب کا پھر مقام کا عالم کیا ہوگا کہ جو ولی جو بھی اس کو پڑھتا وہ اپنے مرتبے کے مطابق اس کا معنی سمجھتا، تو جس نے کشف المحجوب لکھی ہے اس کی عرفائیت اور اس کے مقامات کا عالم کیا ہوگا۔ تو بعض صوفیاء نے اپنے خلفاء کو اور شاگردوں کو کشف المحجوب سلوک کے طور پہ اور روحانی مقامات کو طے کرنے کے طور پہ اور اس میں ایک گائیڈ بک کے طور پہ سبقاً کشف المحجوب پڑھائی۔ بڑے بڑے اکابر صوفیاء کرام نے پڑھی، مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کو کشف المحجوب پڑھائی گئی، بڑے بڑے سیدنا سلطان باہو کو پڑھائی گئی، اور بڑے بڑے محدثین اپنے تلامذہ کو اور شاگردوں کو کشف المحجوب سبقاً تصوف کی کتب میں پڑھاتے تھے۔ کشف المحجوب کا تصوف کی کتب میں یہ مقام ہے۔ کشف المحجوب کے علاوہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بھی بہت ساری کتب لکھی تھیں، لیکن اس وقت چونکہ پبلیکیشنز کا دور نہیں تھا تو آپ نے وہ کتب لکھ تو ڈالیں، اور اس وقت صوفیاء میں اخلاص اور للہیت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ وہ کتاب کے اوپر اپنا نام لکھنا بھی ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ تو حضور داتا صاحب کشف المحجوب میں بیان فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ میں نے بہت ساری کتب لکھی تھی، لیکن بعض دوسرے مصنفین نے میری وہ کتب کو لے کے تو اس کے اوپر اپنا ٹائٹل اور اپنا نام لگا کے تو اپنے نام وہ کتاب منسوب کر لی۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ ان کا بھلا کرے، میرا کام علم پہنچانا تھا، میں نے اپنے رب کی اپنے مولا کی نوکری اور غلامی کر دی، کام ہو گیا، لیکن اصل جو کتاب لکھی ہوئی تھی وہ نام ان سے منسوب ہو گئی، چونکہ انہوں نے اپنے نام لکھ لیے۔ کشف المحجوب کو اتھارٹی اس وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ دے دی گئی کہ اس پہ آپ کا نام اس دور میں چھپ چکا تھا۔ باقی کتب آپ نے لکھی تھی لیکن وہ باقیوں نے اپنے ناموں سے منسوب کر لی۔ تو کشف المحجوب جو آپ کی کتاب ہے اس کا تصوف کی دنیا میں یہ مقام ہے۔ اب بعض یہاں پہ سوال ایک اٹھتا ہے کہ کیا حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک ہی کتاب لکھی تھی؟ کیا صوفیاء صرف اتنا سا کام کر کے تو اتنے بڑے مقام کے مالک کیسے بن سکتے ہیں، اور وہ اتنا بڑا مقام کے حامل کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں کتب لکھنے والے مصنفین موجود ہیں، دین کی خدمت کرنے والے موجود ہیں، تو وہ اتنی کتابیں لکھ کے بھی داتا صاحب کے مقام پہ کیوں نہیں پہنچ سکتے جو داتا صاحب نے ایک کتاب لکھ کے اتنا بڑا مقام حاصل کر لیا؟ تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نیت اور دوسری اللہ رب العزت کی عطا۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ اپنی محنت کے بل بوتے پہ کبھی انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اولیاء کرام اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ان کی نیتیں، آقا علیہ السلام نے جیسے فرمایا الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو ہم صرف عمل کی کوانٹیٹی کو دیکھتے ہیں، لیکن اولیاء کوانٹیٹی نہیں، وہ کوالٹی کو دیکھتے ہیں۔ اولیاء کی اپنے دل کے اندر ایک کیفیت اور نیت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ان کا عمل بھلے قلیل ہوتا لیکن ان کی نیتیں مالا اعلیٰ میں معلق ہوتی تھی، حضور الہ میں۔ باری تعالیٰ کے ہاں ان کی نیتیں طواف کر رہی ہوتی تھیں، ان کی نیتیں اتنی مزکہ اور مصفہ ہوتی تھی، اور ان کی نیتوں میں اتنا اخلاص اور للہیت ہوتی تھی کہ ان کا تھوڑا سا عمل بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا تھا۔ اور جس کو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت مل جائے تو پھر وہ زمانہ دیکھتا ہے کہ وہ داتا گنج بخش علی حجویری کی طرح نظر آتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا عمل دخل یہ نیتوں پر ہے کہ اولیاء کی نیتیں اتنی طاقتور ہوتی تھیں کہ وہ ان کو حضور الہ میں معلق کر دیتی تھی، ان کے عمل کو۔ اور دوسرے نمبر پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ ایک کتاب لکھ کے تو اتنا بڑا مقام کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، انہوں نے صرف ایک کتاب نہیں لکھی، یہ بر صغیر، یہ پاک، یہ ہند، یہ ایشیا میں جتنے مسلمان آج بس رہے ہیں یہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے قدموں کا صدقہ ہے۔ آج وہ تشریف نہ لاتے تو شاید ہمارے آباء و اجداد بھی ہندو ہوتے اور ہماری آنے والے نسلیں بھی آج غیر مسلم ہوتی۔ ہم جو مسلمان ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں تو اللہ کے حضور سجدہ کرنا بھی داتا گنج بخش کے قدموں کی خیرات ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ اللہ پکار رہے ہیں، ہم کلمہ طیبہ منہ سے جپ رہے ہیں، یہ فقط
صدقہ ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہم آج اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری مسلمانی بھی احسان ہے، تو فقط صدقہ ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اب دو قسم کے اولیاء ہوتے ہیں، ایک طبقہ اولیاء کا وہ ہے کہ جن کے سپرد علمی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ آپ نے جہاں پہ پہلے ہی اسلام نافذ ہے، جیسے مغربی دنیا میں، وہاں پہ سرہند میں، حلب میں، بخارا میں، بستام میں، شیراز میں، جہاں پہلے اسلام غالب تھا، تو وہاں اللہ رب العزت نے وہاں کے اولیاء کو یہ فریضہ سونپا کہ وہاں پہ علمی مواد جمع کر کے اور عقل اسلام کی احادیث کو جمع کریں اور اس کو ترتیب دیں اور مروج کریں۔ ادھر چونکہ عالم کفر نہیں تھا تو وہاں پہ مسلمان کرنا اور اس چیز کو زیادہ ضروری اور اس کی حاجت نہیں تھی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو یہ بر صغیر پاک و ہند تھا اور یہ والا خطہ تھا، یہ تو عالم کفر تھا، یہاں پہ اسلام کا پیغام تک نہیں پہنچا تھا، تو یہاں کے اولیاء جو دوسرا طبقہ ہے، یہاں پہ اللہ پاک نے اولیاء کو ڈیوٹی لگائی مسلمان کرنے کی۔ تو یہ جو جتنے مسلمان آج پھر رہے ہیں اور یہ ممالک مسلمان ہیں، ہماری نسلیں مسلمان ہیں، ہم کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، یہ ساری ان کی کتابیں ہیں، یہ ان کا صدقہ ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج وہ نہ ہوتے تو ہم مسلمان نہ ہوتے، چونکہ کام کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 90 لاکھ مسلمان کیے، غیر مسلموں کو مسلمان کیا اور دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، بہت بھاری ذمہ داری تھی۔ اور اسی طرح حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی جب تشریف لائے تو یہ عالم کفر تھا، تو آپ نے آ کے اسلام کا بول بالا کیا، اسلام نافذ کیا اور کروڑوں لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل فرمایا۔ تو یہ اللہ کے وہ برگزیدہ اولیاء، یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے آج زمانہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے۔ یہ نہ ہوتے تو آج رب کو پکارنے والے بھی لوگ شاید یہاں پہ موجود نہ ہوتے۔ تو یہ ان ہستیوں کا وہ کام ہے اخلاص نیت کے ساتھ کہ جو اللہ رب العزت نے اس کو اتنی مقبولیت عطا کی کہ آج زمانہ داتا داتا پکار رہا ہے۔ آج 900 سال گزر گئے لیکن داتا گنج بخش ویسے ہی زندہ ہیں جیسے 900 سال پہلے زندہ تھے، اور جیسے 900 سال پہلے داتا داتا پکارا جاتا تھا، آج قیامت کی طرف زمانہ بڑھ رہا ہے اور داتا داتا کا نام بلند سے بلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اس میں کمی واقعہ نہیں ہو رہی، دن بدن اللہ پاک ان کے ناموں کو اور چرچے عطا فرما رہا ہے۔ یہ ان کی زندہ کرامت اور ان کے زندہ ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی، اور آپ سا اخلاص اور حسن نیت اپنے اندر اس کا ذرہ پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔